سورۃ الاخلاص کے بنیادی مضامین پر ہم اس مبارک، اس معتبر اور اس اہم عنوان کو سننے سنانے کا شرف اللہ رب العالمین جل وعلا کی توفیق سے حاصل ہے۔ اہل ایمان کو جس بات کی تلقین کی ہے اس بات کو حاصل کرنا، اس کو سمجھنا انتہائی سعادت کی بات ہے مومنین کے لیے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین جل وعلا کی معرفت اور اس کے بارے میں جو پاکیزہ شستہ نظریے، عقیدہ، مزاج، خیال اور یقین رکھنا ہے، ان باتوں کو سیکھنا انتہائی درجے کی عبادت ہے اور انتہائی درجے کی بزرگی ہے، کیونکہ قرآن مجید نے اسی بات کو ذکر کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان و جنات کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اور عبادت کا معنی یہاں پر علماء نے ذکر کیا یعرفون، یعنی ہم نے اسے تمام صلاحیت دی ہے، اور جو صلاحیت اور مقام ہم نے اس کو دیا ہے، اور اس کے اندر اور اس کے باہر جو ہم نے اپنے ہونے کے اور اپنی موجودگی کے جو دلائل رکھے ہیں، اس پر انسان غور کر کے ہماری پہچان حاصل کرے، ہماری معرفت حاصل کرے۔ اور شکر کا سب سے بڑا درجہ جو ہے، جو اصل شکر ہے، وہ توحید ہے۔ الوہیت کا معنی اس کا ہونا، اور ربوبیت کا معنی اس عالم کو چلانا۔ تو ایک ہے توحید الوہیت اور ایک ہے توحید ربوبیت۔ تو اہل ایمان قرآن سے جو عقیدہ لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے ہونے میں بھی تنہا ہے، اور اس کائنات کی کارسازی میں اور اس کائنات کی تربیت میں اور اس کائنات کی پالن ہاری کے اندر بھی وہ تنہا ہے۔ جس طرح وہ اپنے ہونے میں کسی شریک یا کسی غیر کا محتاج نہیں، اسی طرح اس کارخانہ قدرت کو چلانے میں بھی وہ کسی غیر کا محتاج نہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عقیدہ توحید اور عقیدہ الوہیت، کہ اللہ اپنے الوہیت یعنی ہونے میں، موجود ہونے میں، کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ خود سے ہے، باقیوں کا وجود اس سے ہے، اور اس کا وجود کسی سے نہیں ہے۔ اسی کو قدیم بھی کہا جاتا ہے، جو آگے ابھی اس کی وضاحت آئے گی، کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات جو ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کون سی ذات؟ علامہ تفسیرانی کہتے ہیں وہ محدث للعالم۔ اللہ کون ہے؟ فرمایا وہ ہے جس نے اس عالم کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی 7 یا 8 کے قریب صفات ہیں۔ اس میں 8 یا 7 کے عدد میں فرق نہیں ہے، بلکہ معنی کو سمجھانے کے لیے ایک آدھ لفظ کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور ان صفات کے ذریعے بندہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات کو سمجھتا ہے، اور اس میں سے پہلی صفت اللہ کی جو ہے وہ واحد ہے، واحد ہے، قدیم ہے، قادر ہے، حی ہے، العلیم علیم ہے، السمیع سننے والا یہ صفت ہے، البصیر وہ دیکھنے والا یہ صفت ہے، الشائی المرید اور وہ ارادہ کرنے والا ہے۔ یہ وہ اللہ رب العالمین کی 7 اور تشریح کے اعتبار سے 8 وہ صفت ہے کہ جس کے ذریعے انسان اللہ رب العالمین جل وعلا ذات کا ادراک کرتا ہے، اس کے اختیارات کو جانتا ہے اور اس کی شان کو جانتا ہے۔ اس پر 1-2 باتیں سنی اور گفتگو میں ختم کر دیتا ہوں کہ اللہ کی ایک شان ہے واحد۔ واحد کا معنی ہے ایک، اور احد کا معنی ہے اکیلا۔ یہ دونوں لفظ قرآن کے اندر ذکر ہوئے ہیں، احد اور واحد۔ واحد کا معنی ہے ایک، لیکن ایسا ایک جس کا دوسرا نہیں ہے، ایسا ایک جس کا دوسرا نہیں ہے۔ اور احد کا معنی یگانہ ہونا، یکتا ہونا، خود سے ہونا۔ یہ دونوں نام قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر وارد ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر جو حضرت امام غزالی نے یونانی فلسفر اور بالخصوص ملحدین کو لاجواب کرنے کے لیے قرآن کی جو آیتوں کا استدلال کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جو قرآن نے خود ذکر کیا۔ ایک سورہ مومنون کے اندر ہے، آیت نمبر 91، جو اللہ کی الوہیت اور یکتائی پر بہت خوبصورت عقلی اور نقلی دلیل ہے۔ تھوڑی سی بھی اگر سمجھ ہو تو انسان توحید سے بھاگ نہیں سکتا، بلکہ اس پیغام حق کو قبول کر سکتا ہے۔ اور ایک سورہ انبیاء ہے جس کی آیت نمبر 22 ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ لو کان فیہا آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ محبوب ان سے کہیے کہ انہوں نے خدا بنایا ہے، اللہ کے سوا اور خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر اس عالم کے اندر 2 خدا ہوتے تو نظام دنیا فاسد ہو جاتا۔ یہ قرآن نے خود اللہ کے ایک ہونے پر بڑی خوبصورت دلیل دی ہے۔ فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ،
اگر اس دنیا اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی خدا ہوتا تو لفسدتا، یہ ساری دنیا جو فاسد ہو جاتی. کیوں کہ اگر دو ہوتے تو پھر دونوں اس نظام کو چلاتے تو پھر میں جھگڑا بھی ہو جاتا. ایک کہتا نہیں 48 گھنٹے کا دن ہونا چاہیے، ایک کہتا نہیں جناب 12 گھنٹے کا دن ہونا چاہیے. تو کہتے چلو جھگڑا نہیں ہوتا، دونوں مشورہ کر کے کائنات کو چلاتے. تو اگر جھگڑا ہو جاتا تو ایک دوسرے کو مارتا، دوسرے کو مارتا، اور ایک زیر ہو جاتا، ایک بڑھ جاتا. تو جو زیر ہو جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بات عقلاً. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر دونوں کمپرومائز کر کے مشاورت سے کائنات کو چلاتے تو مشاورت میں ایک دوسرے کی بات کو قبول ہونا ہوتا ہے اور اس میں احتجاج ہے. تو جو دوسری کی جانب محتاج ہو جائے بات کو لینے میں، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ عقلی طور پر قطعی آیت قرآن کریم کی اتنی زبردست ہے. نظام کائنات جو ایک دستور کے ساتھ چل رہا ہے، جس میں کوئی بھی رخنا، کوئی بھی فساد نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو ایک خدا چلا رہا ہے. اس کو اور کھولا ہے قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ المومنون کی آیت نمبر 91. کتنا خوبصورت کلام ہے خدا کا. دیکھیے اللہ فرماتا ہے متخذ اللہ من ولد، اللہ نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا. وما کان معه من الہ، اور نہ اس کے ساتھ کوئی شریک اور معبود ہے. اب ان دونوں کی دلیل دیکھو آگے کیا آ رہی ہے. فرمایا نہ خدا نے اپنا کوئی بیٹا رکھا ہے، نہ اس کو کوئی بیٹا ہے، نہ اس کائنات کے اندر اس کا کوئی شریک ہے. یہ دعویٰ کیا نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ کائنات میں اس کا کوئی شریک ہے. اچھا یہ دعویٰ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ آگے خدا ذکر فرماتا ہے اذن، اگر ایسا ہوتا، اگر اس کا بیٹا ہوتا، الیاذ باللہ، اگر اس کائنات میں اس کے سوا کوئی معبود ہوتا، تو قرآن کہتا ہے اذن، اگر ایسا ہوتا لذهب كل الہ بما خلق، تو ہر بنایا ہوا خدا اپنے حصے کی چیز لے کر بھاگ جاتا. وہ کہتا نہیں سورج تو میری، اب میری مرضی سے. وہ دوسرا کہتا چاند تو میں نے پیدا کیا تھا لہذا میری مرضی سے چلے گا. وہ کہنے لگا جی ہوا تو میں نے پیدا کیا تھا، یہ میری مرضی سے چلے گی. کتنی خوبصورت دلیل اللہ نے دی ہے. فرمایا اگر اس کا بیٹا ہوتا یا اس کائنات کو چلانے میں کو اس کا کوئی شریک ہوتا تو پھر اذن لذهب كل الہ بما خلق، تو جس نے جو چیز پیدا کی ہوتی وہ لے کر بھاگنا شروع ہو جاتا، وہ الگ الگ ہو جاتا. اپنی ریاست، جیسا کہ آپ دیکھیے کہ حکومتوں میں بندر بانٹ ہوتا ہے، جمہوریت کے اندر بندر بانٹ ہوتا ہے، یہ اس کا مالک ہے تو یہ اس کا مالک ہے تو اس علاقے کا مالک ہے. وہ اپنے ووٹ بینک کو لے کر الگ ہو جاتا اور اگلے کو مجبور کرتا اگر حکومت بنانی ہے تو پھر جماعتی حکومت بنے گی اور سب بندے اپنی طاقت کے ساتھ آئیں گے اور جتنی اس کی طاقت ہوگی ویسا اس کا اختیار ہوگا. اب اللہ رب العالمین اس بات کو ذکر فرماتا ہے وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے اور ایک دوسرے کو مارتے اور ایک دوسرے سے حق لیتے. لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ جناب سارا نظام ایک ہی سیٹنگ سے چل رہا ہے، کبھی اس میں پس و پیش نہیں ہوتا. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ واحد ہے، وہ احد ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے. اور میں نے یہ بھی بات آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے کہ مشرکین مکہ جو قرآن کی وہ ساری صورتیں اور ساری آیات جو مکے کے مشرکین کی مذمت میں، رد میں، مخالفت میں اتری ہے کہ انہوں نے اللہ کے حق کو نہیں جانا، انہوں نے شرک کیا، مکہ والوں نے شرک کیا. تو ان کا شرک کس چیز میں تھا؟ شرک ہے کہ اصل ذات کے ساتھ ملا دینا. وہ کس چیز میں تھا؟ تو علماء اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ اگر مکہ کے اندر 10 فرقے ہوں تو اس میں سے صرف ایک فرقہ جو تھا، بلکہ یوں جان لیجیے آسان انداز میں، اس کو آگے چل کے ہم کھولیں گے کہ وہ 10 کے 10 فرقے جن کے شرک کی بنیاد کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ یہ تسلیم تو کر لیتے تھے کہ کائنات کو بنانے والا ایک ہی خدا ہے اور خدا ہے، لیکن آگے چل کر وہ اپنی جہالت سے اور شیطان کے بہکاوے سے یہ عقیدہ رکھ لیتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین زمین اور آسمان کو بنا کر تھک گیا ہے اور الیاذ باللہ اتنی بڑی کائنات وہ تنہا کیسے چلا سکتا ہے، تنہا ایک خدا کیسے ہو سکتا ہے. لہٰذا انہوں نے اپنی طرف سے شیطان کے بہکاوے میں فرضی بت بنا لیے اور فرضی نام ان کے رکھ لیے اور مورتیاں بنا لی، فرضی نام رکھ دیے اور ان کی طرف اپنی جانب سے چیزوں کو منسوب کر دیا کہ اب بارش یہ دے گا، اب یہ جو بت ہے یہ بیٹا دے گا، اب یہ جو بت ہے یہ اناج اگائے گا. یہ ان کے مزاج اور ان کی میں فکر آپ کو بتا رہا ہوں. اور پھر وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کی عبادت اب کریں گے کیونکہ بڑے کی عبادت تو ہو نہیں سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ وہ تو اتنا پارسا ہے اور اتنا دور ہے ہم سے کہ ہم اس کو پا نہیں سکتے. تو لہٰذا انہی بتوں کی عبادت کریں گے اور ان بتوں کی عبادت کر کے ان کو چھوٹا خدا یقین کر کے ہم بڑے کی بارگاہ میں ان کو ذریعہ بنائیں گے. تو اللہ رب العالمین نے ان تمام عقیدے کو شرک قرار دیا. لیکن میں نے گزشتہ درس میں بھی اس بات کو ذکر کیا کہ جس طرح انہوں نے بتوں کو اور مورتیوں کو اللہ تک ہونے کے لیے ایک واسطہ بنایا تھا،
تو یہ صرف واسطہ نہیں تھا بلکہ انہوں نے بتوں کو خدا بنایا تھا، اور وہ یہ عقیدہ سا رکھتے تھے کہ اللہ تھک گیا ہے معاذ اللہ، اور وہ اسی لیے تو آیت الکرسی کے اندر ساری باتیں آئی ہے کہ نہ اسے اونگ آتی نہ اسے تھکن لگتی ہے۔ تو یہ وجہ کیوں ہوئی؟ اس وجہ سے ہوئی کہ وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ رب العالمین زمین و آسمان کو بنا کر تھک گیا ہے، تو اب وہ ساری کائنات کو کیسا چلا سکے گا، لہٰذا ہم اس کو راضی کرنے کے لیے ان بتوں کی عبادت کریں، ان مورتیوں کی ہم عبادت کریں، اور یہ چھوٹے خدا ہیں الیاذ باللہ، اس بڑے خدا تک پہنچانے کے لیے۔ تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ مشرکین کا شرک ان بتوں کو واسطہ بنانا نہیں تھا، بلکہ ان کا شرک ان بتوں کو خدا کہنا تھا۔ مسلمانوں نے انبیاء اولیاء کو واسطہ مانا ہے، اور عقیدہ توحید اور الوہیت کا یہ عقیدہ اللہ ہی کے لیے رکھا ہے، اور انبیاء اولیاء کو صرف واسطہ مانا ہے، خدا نہیں مانا۔ اور مشرکین مکہ نے جن کو واسطہ بنایا تھا، پہلی بات وہ واسطے کے مستحق ہی نہیں تھے، وسیلہ بننے کی اللہ کی بارگاہ میں مستحق ہی نہیں تھے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے اسی کو خدا بنا لیا تھا۔ تو یہ کتنا واضح فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، مشرکین کا شرک واسطہ بنانا تھا۔ تو میں نے کہا پھر اب آپ کیا کریں گے؟ نمازوں کے اندر انبیاء کا نام ہے، قرآن کے اندر انبیاء کا نام ہے، کلمے کے اندر انبیاء کا نام ہے، میدان محشر میں بخشے گا خدا، لیکن انبیاء کا واسطہ ہے۔ اللہ نے اپنی محبت کے لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو مجھ سے پیار کرنا چاہتا ہے وہ انبیاء سے پیار کرے، جو میرا نبی جو کہے اسے لے لو، میرا نبی جو منع کرے اس سے باز آ جاؤ، جو میرے نبی کی اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا، جو میرے نبی سے محبت کرے گا مجھ سے محبت کرے گا۔ تو اللہ نے اپنی محبت اور اپنے بندوں کی محبت کے درمیان نبی کی محبت کو، نبی کی اطاعت کو، نبی کی تعظیم کو، نبی کی نسبتوں کی تعظیم کو واسطہ بنایا ہے، اور بتوں نے بھی واسطہ بنایا۔ تو فرق کیا تھا کہ جن کو اللہ نے درجہ دیا تھا ان کو واسطہ بنانا جائز تھا، اور جن کو اللہ نے درجہ نہیں دیا تھا ان کو واسطہ بنانا جائز نہیں تھا۔ اور مشرکین نے صرف بتوں کو واسطہ نہیں بنایا تھا، بلکہ ان کی شرک کی بنیاد یہ تھی کہ انہوں نے بتوں کو وہ حق دیا تھا کہ جو حق ٹرانسفر ہی نہیں ہو سکتا، اور وہ کیا ہے؟ خدا ہونا۔ رب العالمین اپنے بندوں کو اپنی ہر صفت سے نوازتا ہے، لیکن خدائی کی صفت کسی کو نہیں دیتا، اس لیے کہ خدائی کی صفت کو ٹرانسفر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ خود بھی قدیم ہو، وہ خود بھی، کیونکہ قدیم جو ہوگا وہ اصل ذات ہوگی، اور دو قدیم تو جمع ہی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اگر دو قدیم جمع ہو تو قدیم کا معنی تو یہی ہوتا ہے جو ہمیشہ سے ہے۔ اب اگر یہ ہمیشہ سے ہوگا، یہی ہمیشہ سے یہ ہوگا، تو دو قدیم جمع نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کے سوا جب کوئی قدیم نہیں ہے تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنی صفات تو اپنے بندوں کو دیتا ہے، لیکن خدائی کسی بندوں کو نہیں دیتا، اور نہ وہ دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ خدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ سے رہے، اور ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ سے رہنا صرف ایک ذات کے لیے ہو سکتا ہے، دو ذاتوں کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اب آگے یہ بات آگے آ رہی ہے، اور اس کو ایک جملے میں عرض کر کے آگے چلا جاؤں کہ مسلمانوں کے وسیلے جو ہیں وہ خدا ساختہ ہیں، اور مشرکین کے جو وسیلے تھے وہ خود ساختہ ہیں۔ وہ خود ساختہ وسیلوں کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اور خدا ساختہ وسیل وہ ہے کہ ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، ان سے محبت کرنا بھی ضروری ہے، ان سے جڑنا بھی ضروری ہے۔ کہتے ہیں جی کوئی وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے، تو میں نے کہا پھر کعبے کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کعبے کے گرد گھومنے کی ضرورت کیا ہے؟ کعبے کی جو پتھر اینٹ گارا وہ خدا تو نہیں ہے، لیکن اس طرح منہ کر کے سجدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے غلاف سے لپٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کالا پتھر حجر اسود جو جس کو ہم چومتے ہیں تو وہ خدا تو نہیں ہے، تو پھر اس کی طرف رغبت دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ گھر جو ہے سیاہ عمارت پر کعبہ، اس کے گرد ہم کیوں گھومتے ہیں؟ سب کہتے ہیں کہ جناب یہ خدا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جی خدا نہیں تو یہ کیا ہے؟ تو خدا کی بارگاہ میں واسطہ ہے۔ تو میں نے کہا واسطہ ہم نے بنایا؟ کہا نہیں، خدا نے خود بنایا ہے۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب واسطے حق ہوتے ہیں، واسطے حق ہوتے ہیں، کیونکہ مسجود لہو جو ہے وہ اللہ ہے، اور مسجود الیہ وہ کعبہ ہے، یعنی ہم کعبے کو سجدہ نہیں کر رہے، کعبے کی طرف سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ خدا کو ہو رہا ہے۔ تو اب دیکھیں خدا کو سجدہ کرنے کے لیے وہ کعبہ واسطہ بن رہا ہے، تو یہ واسطہ میں نے اور آپ نے مل کر بنایا ہے، خدا نے خود بنایا ہے؟ تو پتا چلا خدا نے بھی واسطے بنائے اور مشرکین نے بھی واسطے بنائے ہیں۔ اگر واسطہ بنانے سے بندہ کافر ہوتا ہے تو خدا کیا کفر کی دعوت دے رہا ہے؟ تو پتا چلا ان کو واسطہ بنانا جائز ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ واسطہ ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا، خدا پر اس کا جبر نہیں چلتا، وہ واسطہ ہوتا ہے خدا کی عطا سے، خدا کا محتاج ہوتا ہے، خدا کی دی ہوئی صفات و شان کی بنا پر اسے شان ملتی ہے،
جبکہ اس کے مقابلے میں زمین اور آسمان سے زیادہ کا فرق ہے میرے دوستو۔ اس بات کے اندر جو مشرکین نے کہا، مشرکین نے ایک تو مورتیوں کو، پتھروں کو واسطہ بنایا اپنی جہالت میں، جن کو خدا نے یہ درجہ ہی نہیں دیا تھا، اور پھر واسطہ بنا کر اس پر کفر، بالائے کفر یہ کیا کہ اس کو خدا بھی کہہ دیا، ٹھیک ہے، اور اس پر کفر بالا کفر یہ کیا کہ جب تک یہ نہیں چاہیں گے خدا کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ انبیاء کے لیے عقیدہ کوئی مسلمان رکھتا ہی نہیں، وہ یہی کہتا ہے کہ انبیاء اولیاء اللہ کے محتاج ہیں، جو شان اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمائی ہے یہ اللہ کی عطا کردہ ہے، لیکن جو شان اور عزت اللہ نے ان کو دی ہے ان عزت و شانوں کے ساتھ ان کو قبول کرنا یہ توحید کا عین تقاضا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے قرآن کے اندر ایک نہیں درجنوں آیتیں موجود ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کتنی بین دلیل ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور ان کے عزیزوں نے جا کے جب حضرت یوسف سے ملاقات کی، اور ایک لمبا عرصہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کھوئے ہوئے ہوا اور پتا چلا جناب وہ مصر کے بادشاہ ہو چکے ہیں، جب پہنچے بھائی وہاں پر اور جب ملاقات ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور بات کھل گئی کہ جناب حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے بھائی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ جب سے گئے ہیں گھر سے، ہمارے والد گرد یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں وہ آپ کے فراق میں رو رو کے ان کی آنکھوں کی بصارت جو ہے وہ کمزور ہو گئی، آنکھیں کمزور ہو گئی اور آپ کے فراق میں وہ بڑے ملول ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کرتا پیرہن پہنا ہوا تھا نا، آپ کمرے کے اندر گئے، اس کو اتارا اور نیا جبہ پہنا، اور جو تھوڑا یعنی 4-5 گھنٹے تک جو جسم سے لگا وہ جبہ تھا نا، وہ جو پہنا ہوا تھا آپ نے اس کو اتارا، نیا جبہ آپ نے پہنا، اور وہ جبہ جو اتارا تھا لا کر بھائی کے ہاتھ میں رکھا، فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، لے جاؤ یہ میرا قمیص میرے باپ کے پاس۔ اب یہ واسطے ہم بنا رہے ہیں، یہ قرآن بنا رہا ہے کہ یہ واسطہ شرک ہے، تو میں نے کہا یہ ساری آیتیں شرک ہو جائیں گی پھر معاذ اللہ علیہ باللہ۔ حضرت یوسف کہتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی، لے جاؤ یہ میرا قمیص اور میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو۔ یہ عطی بصیرہ، اللہ اس قمیص کے صدقے اس کو آنکھیں عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے وہ بھی نبی، اور جو بھیج رہا ہے وہ بھی نبی، تو اگر نبی توحید نہیں سمجھے تو توحید سمجھا کون؟ تو میں نے کہا کہ انبیاء نہیں سمجھے توحید تو توحید آپ سمجھے؟ نبی ہو کر حضرت یوسف یہ کہتے ہیں کہ میرا جبہ لے جاؤ اور چہرے پر لگاؤ، آنکھیں تو خدا دے گا لیکن سبب اس کے لیے میرا جبہ بن جائے گا۔ یہ قرآن میں موجود ہے کہ نہیں؟ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے قائم کی ہے، لیکن ان کو واسطہ بنایا جائے گا جن کو خدا نے درجہ دیا ہے، اور واسطہ بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ معبود نہیں، ان کی جو بھی شان و عظمت ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں ہے، وہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے، اللہ کی مرضی سے جب چاہتا ہے رب کریم ان کو اپنی بارگاہ تک رسائی مرحمت فرماتا ہے، اور ان کے واسطوں سے مومنین کی دعائیں قبول ہوتی ہے، اور قیامت کے دن بخشے گا خدا، مصطفیٰ کی ذات جو ہے وہ بخشش میں وسیلہ اور واسطہ بن جائے گی۔ تو میں یہاں پر ایک جملہ مزید کہہ دوں کہ واسطے وسیلے بنانا منع نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ واسطہ آپ کو، جس کو آپ واسطہ بنا رہے ہیں، وہ آپ کو اپنے مقصود اور منزل تک پہنچائے گا کہ نہیں پہنچائے گا۔ تو مشرکین نے کیا کیا کہ مقصود جو اللہ کی ذات تھی، منزل اللہ کی ذات تھی، اس کے قریب ہونے کے لیے واسطے بھی پکڑے، مسلمان اور صحابہ نے بھی واسطے پکڑے، لیکن فرق یہ تھا کہ دونوں کو منزل کی تلاش تھی، مسلمانوں نے صحیح واسطہ پکڑا، مشرکین نے غلط واسطہ پکڑا۔ واسطہ پکڑنا منع نہیں ہے، پہلے یہ دیکھو کہ جس کو تم نے واسطہ بنایا ہے وہ واسطہ بننے کی صلاحیت رکھتا بھی ہے کہ نہیں رکھتا۔ جو نہیں رکھتا اس کو بنانا کفر ہے، جو رکھتا ہے اس اختیار اور اس دائرے اور شرائط کے ساتھ اس کو ماننا عین اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا توحید کے ان حقائق سے اور ان قرائن سے ہمیں درس لینے کی اور ان تمام باتوں کی سمجھ حاصل کرنے کی اللہ رب العالمین جل وعلا توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا ان تمام چیزوں کو جو ہم توحید کے حوالے سے سمجھ رہے ہیں اس کو ہمارے ایمان اور توحید کا اللہ رب العالمین جل وعلا نور بنائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں مرتے دم تک اس عقیدے پر قائم و دائم رکھے، اور اس عقیدے کے صدقے اللہ رب العالمین، اس پاکیزہ نظریے کے صدقے اللہ رب العالمین ہم سے بلاؤں کو، آفات کو، مشکلات کو دور فرمائے، اور ہمیں نظریے کا بھی توحید بنائے، موحد بنائے، اور فکر کا بھی پکا موحد بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب